الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں اور ہمارے ملک کے بھی جو حالات چل رہے ہیں، اس میں ایک ایمان والے کو دلی طور پر بڑی بے چینی اور بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ تو جو ایمان میں کمزور ہیں یا دین کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں، وہ مایوسی میں بھی چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو حالات ہیں یہ حالات نئے نہیں ہیں، بلکہ جب سے دنیا قائم ہے اور جب سے ایمان اور کفر کا سلسلہ چلا ہے، یہ کشمکش چلی آ رہی ہے۔ یہ حالات، یہ پریشانیاں، یہ مسائل اور اس سے بھی بڑے بڑے حالات اس امت پر آئے ہیں اور آتے رہیں گے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ چاہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی پر غور کریں، یا اس سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے، قرآن جو ہے ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالتا ہے کہ جو بھی حالات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی آزمائشیں ہیں، اور جو بھی ایک ایمان والوں پر سخت حالات ہیں، ان سب کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اور سب کا جواب ہمیں قرآن میں تلاش کریں گے تو مل جائے گا۔ قرآن اور حدیث سب کا جواب دیتے ہیں۔ انسان کے دل میں جو بھی خیالات آ رہے ہیں، جو بھی اس کے اندر مایوسی آ رہی ہے، ان سب کا جواب ہے۔ آپ اللہ کے وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کی زندگی کا بچپن سے مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اونچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کے فضائل، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ بعضت خدا توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ لیکن آپ جب سیرت پڑھیں گے تو کیا ملتا ہے آپ کو؟ کیا اللہ کے رسول وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ان کی زندگی میں پریشانیاں نہیں تھیں؟ ان کی زندگی بڑی سکون سے گزری، ان پر حالات نہیں آئے؟ کیا ملتا ہے آپ کو سیرت میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی پریشانیاں اور تکالیف اٹھانی پڑیں، اتنی تو ہمیں اور آپ کو نہیں اٹھانی پڑیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی کہ جتنی تکلیف اور آزمائش کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے اتنا کسی کو نہیں کرنا پڑا۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ پیدائشی یتیم تھے، آپ کے والد نہیں تھے جب پیدا ہوئے، ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا 6 سال کی عمر میں، دادا پرورش کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ کر کے چلے گئے، ایک چہیتی بیوی حضرت خدیجہ تھیں انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ کیسے مشکل حالات آئے، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ ایمان والوں کے لیے روشنی ہے۔
آپ کی زندگی میں ہی تو ہمارے لیے نمونہ ہے، اسی کو تو پڑھ کر کے ایک ایمان والا جو ہے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ کوئی دور ایسا گزرا جہاں اللہ علیہ وسلم کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑا، نبوت کے بعد کیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، سارے گھر والے آپ کے مخالف، جب آپ نے اعلان کیا تو سب سے پہلے اٹھ کر کے آپ کے چچا نے آپ کی مخالفت کی۔ تو یہ ساری چیزیں پیش آئیں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان حالات میں ہی آپ آگے بڑھے، ان حالات کو آپ نے جھیلا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان چیزوں کا اثر نہیں پڑتا تھا، بہت اثر پڑتا تھا۔ آپ کو گالیاں دی جاتی تھیں، آپ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، آپ مکے میں جا رہے ہیں کعبۃ اللہ میں آپ کے اوپر اونٹ کی اجڑی ڈال دی جا رہی ہے، کوئی چادر ڈال کے آپ کی گردن کو کھینچ رہا ہے، کیسی تکلیفیں۔ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ بہت تکلیف ہوتی تھی۔ آپ جب رات میں جاتے تھے اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تو ان سے کہتے تھے کہ کیا بات ہے، میں تو کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، یہ لوگ جو مجھے امین اور صادق کہا کرتے تھے، کیا ہو گیا، یہ مجھے کیوں ستاتے؟ تو یہ حالات پیش آتے تھے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور یہ تکلیف کا ہونا فطری چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نبی تھے، اللہ کے چہیتے تھے، اللہ کے محبوب تھے تو آپ کی زندگی پرسکون تھی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نہ روزی روٹی کا مسئلہ، نہ بیماری کا مسئلہ، نہ حالات کا مسئلہ، نہ جنگ کا مسئلہ، نہ پریشان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ کے دانت شہید ہوئے، غزوہ احد میں آپ زخمی ہوئے، طائف میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کو اپنا گھر چھوڑ کر کے مکے سے جو ہے مدینہ جانا پڑا، یہ تمام چیزیں پیش آئیں کہ نہیں آئیں؟ تو ایمان والا جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایمان میں داخل ہو گئے، ہم اللہ کے بندے بن گئے، پھر حالات اتنے کیوں آ رہے ہیں؟ ہر جگہ مسلمان ہی کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہر جگہ اسی کو کیوں ستایا جا رہا ہے؟ بھائی ستایا اسے ہی جاتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے۔ ایک اسکول چل رہا ہے، ایک فیکٹری چل رہی ہے، ایک سرکاری محکمہ ہے، آپ اس میں چلے جائیں، پورے محکمے میں ایک ایماندار ہوگا تو وہی سب سے زیادہ پریشان ہوگا، باقی سب بڑے مست ہوں گے۔ کیوں؟ غلط کاموں میں پریشانی نہیں آتی، وہاں تو مستی ہے، وہ گھوس بھی لے رہا ہے، تھاٹ سے کام بھی نہیں کر رہا ہے، سو رہا ہے، اور ایک بیچارہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو سب اس کو چور کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے ہم بھی نہ پھنس جائیں، یہ نہیں لیتا ہے تو ہم لے رہے ہیں تو کہیں مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، اسی کو پریشان جو بیچارہ اچھا کام کر رہا ہے۔ تو جو حق پہ ہوگا اس کے ساتھ تو مسائل آئیں گے۔ تو قرآن نے اس کو بیان کیا جگہ جگہ۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ پڑھ جائیں، آپ دیکھیں کیسی سیرت ہے ان کی، کتنی آزمائشیں، علماء نے تو ان کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا، بڑی لمبی فہرست، لیکن بڑی بڑی جو آزمائشیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں۔ آپ کا بھی وہی حال کہ آپ پیدا ہوئے، ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ آپ کے باپ جو آزر تھے وہ بہت بڑے بت پرست تھے، اور صرف بت پرست ہی نہیں تھے بلکہ وہ بت بنایا بھی کرتے تھے، اور بت بنا کر کے بیچا بھی کرتے تھے، اور وہاں جو ان کی عبادت گاہیں تھیں ان کو وہ فراہم بھی کیا کرتے تھے، بہت بڑے بت پرست تھے۔ اس گھر میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے پیدا کیا، وہاں سے امتحان، آزمائش، کہ آپ نے جب پہلی بار اپنے باپ کو ہی دعوت دی تو باپ ہی مخالف ہو گئے، کہا کہ تم مانو گے یا تم کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دے، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ قرآن میں ان سب چیزوں کا تذکرہ ہے، بہت لمبی چیز ہے، بہرحال تو تذکرہ ہے اس کا کہ وہاں ماں باپ مخالف ہو گئے، گھر سے نکال دیا گیا، ہے نا؟ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، چلو جاؤ، نکل جاؤ، چھوڑ کے گھر سے جاؤ، گھر چھوڑنا پڑا۔ ادھر جو بادشاہ تھا اس زمانے کا نمرود، اس کو پتہ چلا تو ان سے باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کے لیے ڈیبیٹ ہوا، مناظرہ اور مباحثہ ہوا، اس کو قرآن نے نقل کیا، پورا بیٹھ کر کے اس کو پڑھیں کہ کیسے حق اور باطل کا مقابلہ ہو رہا ہے نا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو ایسا ہے جو مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں۔ مذاکرہ چل رہا ہے توحید پہ، کہہ رہا میں بھی کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جاؤ لے کے آؤ جیل سے قیدی کو، ایک ایسا قیدی جس کو پھانسی ہونے والی ہے اس کو لے کر کے آؤ، اور وہ قیدی جو چھوٹنے والا ہے اس کو بھی لے کر کے آؤ۔
دونوں کو لے کر کے آئے تو وہ قیدی جو چھوٹنے والا تھا اس نے قتل کروا دیا، اور جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں بھی مارتا اور زندہ کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ چل رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مذاکرہ ہوا لمبا، پڑھیں آپ اس کو، پہلے پارے میں ہیں ساری چیز۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے توحید سے کوئی جیت نہیں سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ جو سورج ہے نا، یہ میرا رب جو ہے نکالتا ہے اس کو، ہے نا، مشرق سے، ہے نا، تم اس کو مغرب سے نکال کر کے دکھا دو، ہے نا، یعنی وہ سورج جو پورب سے نکلتا ہے اس کو تم پچھم سے نکال کر کے دکھا دو۔ جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تب سے یہ اللہ میرا نکال رہا ہے اسی طرف سے، آج تم ایسا کرو کہ اس کو ادھر سے نکال دو۔ فبہتا، ہکا بکا، ختم، ساری کہانی ختم اس کی۔ اب اس کا بس نہیں چل رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو سب کے سامنے بڑا ذلیل ہو گئے، پھنس گئے، اس لیے کہ اب اس کے پاس تو یہ طاقت تو تھی نہیں، وہ دعویٰ کرتا تھا خدائی کا لیکن طاقت نہیں تھی اس کے پاس کہ وہ ایسا کر سکے۔ تو جب پھنس جاتا ہے آدمی تو مار پیٹ پہ آ جاتا ہے، یہی پہچان ہوتی ہے، جو ہارنے لگتا ہے نا تو لڑنے لگتا ہے۔ تو اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو پھنسا دیا انہوں نے، تو کہا کہ میں تم کو آگ میں ڈال دوں گا، جلا دوں گا سب کے سامنے، اگر نہیں مانے تم، کفر سے باز نہیں آئے تم، اپنی اس بات سے باز نہیں آئے تو تم کو جلا دیں گے۔ حضرت ابراہیم ڈرے نہیں، کہا جلا دو، میں حق پہ ہوں، ایمان پہ ہوں، تو قائم رہوں گا، تمہارے جلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ڈٹے رہے وہ حق پہ۔ آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، آگ جلائی گئی، تھوڑی موڑی آگ نہیں جلائی گئی، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس کے اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی جل جائے، بڑی زبردست آگ جلائی گئی۔ اور ادھر ان کی تشکیل بھی ہو رہی ہے کہ مان جائیے، ابھی سے بھی کہہ دیجئے، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، آپ مان جائیں تو چھوڑ دیے جائیں گے۔ کہا بھائی کیوں مانیں؟ نہیں مانتے، جلا دو۔ اتنا یعنی ایمان کی بات ہے، ہم سب ایمان والے ہیں اور ان ایمان والوں سے ایمان ہمیں سیکھنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ اپنے ایمان کے بارے میں یہ نہیں ہوا کہ کیا ہم سچ پہ نہیں ہیں، حق پہ نہیں ہیں، کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، نہیں، جمے رہے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جب آگ میں ڈالے جانے کا وقت ہوا تو فرشتے آ گئے آپ کے پاس، اللہ کے نبی تھے، کہا کہ آپ کہیں تو اس آگ کو بجھا دیں، بارش کر دیں، ختم کر دیں۔ کہا کہ نہیں، کیوں، کیسے آئے ہو بھائی؟ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کہا نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں ہے، آئے تو اللہ کی اجازت سے ہی، لیکن اللہ کا حکم نہیں۔ کہا کہ بس جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، جو ہونا ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، آپ لوگ جائیں۔ یہ ایمان کہتے ہیں، ہے نا، یہ ایمان ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ جمے رہے، وہ بالکل نہیں ہلے اپنے ایمان سے، اور آخر میں ان کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا، کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا، قلنا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، ہے نا، کون، ہو جا، تو کیا بن جا، ہے نا، بردم و سلامہ، دونوں کہا کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی بھی بن جائے، اس لیے کہ ٹھنڈی بھی کم تکلیف نہیں دیتی ہے، جیسے آگ تکلیف دیتی ہے ویسے ہی ٹھنڈی بھی انسان کو بہت تکلیف دیتی، اگر وہ زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی تو بھی مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ نے کہا کہ کونی، ہے نا، بردا، ٹھنڈی ہو جائے، وہ سلامہ، اور سلامتی بھی ہو جائے، یعنی ایسی ٹھنڈی رہے کہ حضرت ابراہیم سکون سے رہے اس آگ کے اندر، آپ سکون سے ہیں اس کے اندر۔ یہ اللہ نے کر کے دکھایا، اور قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ کس کے لیے واقعات ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے واقعات ہیں کہ ہم جو ان حالات سے جو آتے ہیں ہمارے اوپر، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تکلیفوں سے پریشان ہو گئے اور کہا کہ اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ دعا کریے کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ کتنی آخر تکلیف برداشت کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا بس اتنے ہی میں پریشان ہو گئے، اتنے ہی میں تمہاری جو ہے قوت برداشت جواب دے گئی۔ بس کہا کہ تم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کو آروں سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں کھینچ لی گئیں، تم کہاں ہو؟ تو یہ ایمان کیا ہے؟ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، ہے نا، کہہ رہا ہے کہ احسب الناس،
لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ سوال کر رہا ہے، احسب الناس، لوگ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں، ان یترکوا، آزاد ہیں، ان کو ایمان مل گیا تو چھوڑ دیا گیا، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے تو کیا مطلب آزاد ہو گئے؟ نہیں، اب آزادی نہیں ملی، اب تو اللہ کی غلامی میں آپ آئے ہیں۔ آزاد تو وہ ہیں جو اللہ کی غلامی میں نہیں آئے ہیں، کھائے پئیں موج مستی کریں، ان کی جنت یہیں پر ہے، اس کے بعد ان کے لیے سارا انتظام ہے، اور آپ کے لیے جنت نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ آزاد ہو جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، اگر وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے؟ نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے ہوئے تھے ان کو بھی ہم نے آزمایا ہے، ان کا بھی امتحان لیا، ان کو بھی جانچا اور پرکھا، اور یہ ایسے نہیں کام چلے گا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ جانچے گا کہ کون ان ایمان والوں میں سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون جھوٹے ہیں۔ یہ ایمان کا امتحان چل رہا ہے ہمارا دنیا میں۔ جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ ان حالات میں چھوڑ کر کے کفر میں چلا جائے گا، سمجھوتا کر لے گا حالات سے، مان لے گا باطل کو، مان لے گا وہ کفر کو، لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ ان آزمائش کی بھٹیوں سے گزر کر کے جنت میں جا کر کے کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ آزمائشیں، یہ امتحان، یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ حکومتوں کا ظلم، یہ سب چلتا رہے گا، چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا۔ اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے نبوت کے بعد کی، کہاں سکون ملا آپ کو؟ 8 ہجری میں تو مکہ فتح ہوا ہے، آپ کی پردہ فرمانے سے 2 سال پہلے، کہاں سکون کی زندگی ملی آپ کو؟ ادھر مکہ فتح ہوا، کبھی ادھر سے دشمن کا حملہ، کبھی ادھر سے حملہ، کبھی یہ خوف، کبھی وہ ڈر، کبھی چچا شہید ہو رہے ہیں، کبھی آپ کے چچیرے بھائی شہید ہو رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ایمان والو، رہتی دنیا تک یہ سوچ لو، سمجھ لو کہ یہ ہونا ہے۔ جب اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب، جن کو ایک کانٹا چبھ جائے تو اللہ کو تکلیف ہو، لیکن ان کے دانت توڑوا دیے، ان کے چچا کو شہید کروا دیا، اور شہید ہی نہیں کروایا بلکہ ان کے کلیجے تک کو چبایا گیا، یہ سب اللہ کے سامنے ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا، ایک پتہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہلتا ہے۔ تو اللہ نے جب یہ دکھایا کہ ایسا ہوگا ایمان والوں کے ساتھ، جو سب سے اعلیٰ درجے کے ایمان والے تھے، نبی تھے، صحابہ تھے، اللہ کے ولی تھے، ان سب کے ساتھ یہ ہوا۔ آپ بزرگوں کے حالات پڑھیں، ائمہ کے حالات پڑھیں، کیا ہوا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، لیکن ایک خلیفہ جو مسلمان تھا وہ کہتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، اور امام صاحب کہتے تھے کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس پر وہ ناراض ہوا اور اس نے کوڑے لگوائے، کوڑے کھائے امام صاحب نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل گئے، ابن تیمیہ جیل گئے۔ یہ ہمارے علماء پر کیا کم مصیبتیں آئیں، کم آزمائشیں آئیں؟ ہم سے پہلے بھی والوں کو مصیبتیں آئی تھیں، آزمائشیں آئی تھیں، اور آنے والوں کو بھی آئیں گی۔ ایمان والا وہی ہے جو ان حالات میں جمع رہے، حالات اچھے ہوں برے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جو ایمان والے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہے نا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، فاستقاموا، پھر وہ کیا کریں گے؟ جم جائیں گے۔ اب ہلنا نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی حکومت آ جائے، جتنا ظلم کرنا ہو کر لے، ہم اپنے ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ ہمارا پکا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کون چھین سکتا ہے؟ کسی کا بلڈوزر، کسی کا ظلم، کسی کا جیل، کسی کی قید، کسی کی سزائیں، کسی کا ظلم، یہ ہمارے ایمان کو چھین لے تو ہم ایمان والے ہی کہاں تھے؟ اللہ تو آزما ہی رہا تھا کہ تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو۔ اب پتہ چلا کہ جھوٹے تھے کہ سچے تھے۔ مال گیا تو ایمان سے چلے گئے، گھر گیا تو ایمان سے چلے گئے، بیوی بچے شہید ہو گئے تو ایمان سے چلے جاؤ گے؟ نہیں، سب کچھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایمان مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو۔ یہ ایمان مضبوط کرنے کے لیے حالات آتے ہیں، کمزور کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، مایوس کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہمارے خلفاء شہید ہو گئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت حسن شہید ہو گئے، حضرت حسین شہید ہو گئے، سب شہید ہوئے۔ کیا یہ اللہ کے مرضی کے خلاف ہوئے؟ اللہ نے کرایا، کہا کہ دیکھو یہ جو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے یہ شہید ہوئے، اور تمہیں بھی ان آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ حالات آ رہے ہیں،
اور آتے رہیں گے. ہمارے باپ دادا پہ بھی آئے, ہم پر بھی آ رہے ہیں, اور آنے والی نسلوں پہ بھی آئیں گے. لیکن ہم جب اللہ پر ایمان لے آئے تو ہمارا کام کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جم جاؤ, اب ہلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سانس آج ہے, کل چلی جائے گی, نہیں رہے گی. بستر پہ مرو گے تو بھی, میدان میں مرو گے تو بھی, مرنا تو ہے, وقت پہ ہی مرنا ہے. نہ وقت سے پہلے مرنا ہے, نہ وقت کے بعد مرنا ہے. یہ تو ہمارا پکا عقیدہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ اذا جاء اجلہم, جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا, لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی. ایک گھڑی کا جو ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہو سکتا ہے. جس کی موت جہاں جس حالت میں لکھی ہے وہ آ کر کے رہے گی. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں, آئے ہیں, آتے رہتے ہیں اور آتے جاتے رہیں گے. ہم کو اللہ نے ایمان دیا ہے, اللہ کے وسلم کی صورت میں ایسا نبی دیا ہے جن کی سیرت کا بار بار مطالعہ کریں, زندگی کو پڑھیں, کیسی تکلیفیں, کیسے حالات اللہ کے وسلم نے برداشت کیے. اماں جان حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 2 مہینے جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا, کھجور اور پانی پہ گزارا ہو جاتا تھا. یہاں ہم مکانوں پہ پڑے ہیں کہ مکان گر گیا تو ہم پریشان, ارے گرا دو, سب کچھ لے لو. حضرت صہیب رومی جا رہے ہیں ہجرت کر کے, مشرکین نے گھیر لیا, کہا کہ دیکھو جتنا میرا مال ہے نا مکے میں سب لے لو, بس جاؤ لے لو. مال کیا حیثیت رکھتا ہے ایمان کے راستے میں؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. جاؤ لے لو, سارا مال لے لو, مجھے چھوڑ دو, میں جا رہا ہوں اپنے نبی کے پاس, میں اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کر رہا ہوں. سب لے لو, سب کچھ اس راہ میں قربان ہے. ایمان نہیں چھوڑ سکتے ہم, دین نہیں چھوڑ سکتے ہیں, باقی جو کچھ تمہیں لینا ہے ہم سے لے لو. لیکن ہم اپنی شریعت, اپنے دین, اپنے ایمان سے سمجھوتا نہ کیا ہے, نہ کر سکتے, کبھی نہیں کریں گے. یہ سانس چل رہی ہے تو ایمان پر جئیں گے, اور مریں گے تو ایمان پر جئیں گے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جب ہم اس مضبوطی سے رہیں گے تو کوئی طاقت, کوئی ظالم, کوئی حکومت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ حالات جو آ رہے ہیں یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں, اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ جتنے حالات آئیں اتنا اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, اللہ کے سامنے عاجزی کریں, اللہ سے مانگیں, اللہ سے دعائیں کریں. یہ حالات اسی لیے آتے ہیں کہ حالات میں بندہ اللہ کی طرف آ جائے. جب پریشانیاں آتی ہیں تو بچہ ماں کی طرف بھاگتا ہے, کوئی بھی پریشانی آتی ہے بچہ دوڑ کر کے ماں باپ کا سہارا لیتا ہے مشکل سے بچنے کے لیے. جب حالات آئیں, پریشانیاں آئیں تو ہم سب کا سہارا اللہ ہے. اللہ کی مدد لیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, عاجزی کریں کہ اے اللہ جو حالات آ رہے ہیں یہ ہماری گناہوں کی نحوست ہے, ہماری بدعمالیاں ہیں, ہماری بدکرداریاں ہیں, اس کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں. اللہ سے خوب عاجزی کریں, خوب گڑ گڑائیں. باقی جو حالات آ رہے ہیں ان کی دونوں حیثیت ہوتی ہے, آزمائش بھی ہو سکتا ہے, گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں حیثیت ہوتی ہے. ایک پریشانی ہمیں آ رہی ہے تو وہ ہماری آزمائش بھی ہو سکتی ہے, اور ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس کے پاداش میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں تو یہی سمجھنا ہے کہ یہ حالات اور یہ چیزیں اس لیے آ رہی ہیں تاکہ ہماری جو ہے آزمائش ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوئی. ہم نے گناہ کیے ہیں, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کی مدد ہم پر آئے, اس لیے ہر جگہ ہم مارے جا رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں. لیکن بہرحال الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے, اللہ کی مدد آئے گی, ضرور آئے گی. ہمیں یقین ہونا چاہیے آئے گی. جب اس کا وقت ہوگا تو بڑے بڑے نمرود, بڑے بڑے فرعون, یہ سب آئے اور چلے گئے, اور یہ بھی جو آئے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے. کوئی بچنے والا نہیں ہے اللہ کی پکڑ سے. لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم جب چاہیں اللہ کی مدد آ جائے, تب نہیں آئے گی. اللہ جب چاہے گا تب اس کی مدد آئے گی. ہمارا کام ہے اپنے اعمال کو اچھا کرنا, اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا, اللہ کے سامنے عاجزی کرنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا,
گناہوں سے بچنا، اجتماعی گناہ جو ہو رہے ہیں اس سے اجتماعی اللہ کے عذاب نازل ہو رہے ہیں، ان سے معاشرے کو بچانا، اپنے گھروں کو بچانا کہ گھروں کے اندر جو فحاشی، جو غلط کام، جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان کو دور کیا جائے تاکہ ہمارا گھر بھی اچھا بنے، ہمارا معاشرہ بھی اچھا بنے، اللہ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اور ان کافروں کا، ان ظالموں کا قلاقمہ ہو۔ تو یہ سب اللہ ہی سے ہو سکتا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کریں میرے بھائیوں۔ یہ حالات اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ان حالات پہ تبصرہ کر کے ہم مایوس بیٹھ جائیں، حالات تو اس لیے ہیں کہ کل 2 رکعت پڑھتے تھے تو آج 4 رکعت نفل پڑھیں، اعمال میں اضافہ کریں، کل 10 منٹ دعا کرتے تھے تو آج زیادہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ یہ جو حالات آ رہے ہیں ہم یقین کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ سے دعا کریں گے اور اپنے گناہوں پر افسوس کر کے اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے، یقیناً اللہ تعالی حالات کو بدلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔